अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। खान की बहन अलीमा खान जी अडियाला जेल पहुंची हैं। क्या सरप्राइज दिया गया है और अडियाला में क्या सूरत हाल है, एक तो इस वीलॉग के अंदर इस हवाले से हमने बात करनी है। दूसरे नंबर पे अडियाला के अंदर खान के साथ एक अहम मुलाकात का शोर है। पिछले कई दिनों से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग ये दावे कर रहे हैं कि खान को डील ऑफर हो रही है और इस बार खान जरा संजीदगी के साथ उस हवाले से सोच भी रहा है और डील का भी पहले बारहा बता चुके हैं। कहा ये जा रहा है खान को कि 6 महीने के लिए आप खामोश हो जाएं, आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, वहां आपका बेहतर इलाज भी होगा, आपकी अहलिया को भी शिफ्ट कर दिया जाएगा और इस अरसे में आपके केसेस का फैसला भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके रवैये के हिसाब से हो जाएगा। और अगर आप चाहें अपने बेटों से मिलने के लिए तो 1-2 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं। फिर खान के साथ बुशरा बीबी की मुलाकात भी करवाई गई थी और खान ने जो देखिए खबरें आई हैं कि खान ने सोचने का वक्त मांग लिया था। अब इतलात ये है कि एक और बड़ी मुलाकात हो सकती है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, सुहेल अफरीदी क्या कर रहे हैं, आज क्या खबरें आई हैं सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से और क्या वो एक्टिविटीज कर रही हैं। और खास तौर पे आज अलीमा खान का रवैया बड़ा तब्दील था इस हवाले से। और फिर सबसे बड़ा इशू, इस्लामाबाद बंद है जी, पिंडी बंद है, रास्ते बंद है, फूल जो लेकर रखे हुए थे जेडी वैंस के लिए वो मुरझा चुके हैं, जो खाने पके हुए थे वो बस पता नहीं कितनी दफा नए भी पक चुके होंगे, बासी हो चुके हैं, सड़कें बार बार धो रहे हैं, बार बार पॉलिश मारी जा रही है सड़कों पर, पेंट मारे जा रहे हैं। और पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया हर 2 घंटों बाद रिपोर्ट करता है जी आ रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया बस पहुंच गए हैं, लैंड कर गए हैं, इस्तकबाल की तैयारियां हैं। तो क्या चल रहा है इस हवाले से बात कर लेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। जरा सबसे पहले मैं अडियाला की सूरत हाल आपके सामने रख लूं। अलीमा खान जी पहुंची हैं और उनके साथ सिर्फ 2 रहनुमा थे, एक MP हैं अब्दुल इस्लाम अफरीदी और दूसरी फार्म 45 के मुताबिक तो वो जीत गई थी समाविया ताहिर। वो चंद वर्कर, एक रीजन रास्ते बंद, गैर मामूली सूरत हाल। दूसरा आपको सबको पता ही है, पिछले भी आपको मंगल को अडियाला से रिपोर्ट किया था कि सारा दिन अकेली बैठी रही थी अलीमा खान और उनकी बहनें। आज भी उनकी गाड़ी को रुकवा लिया गया गोरखपुर नाके पर और उनको आगे जाने दिया गया और कुछ भी नहीं था उनके साथ, कोई भी नहीं पहुंचा। हैरानगी इस चीज पे होती है, कोहाट फिर भी लोग पहुंच गए बड़ी तादाद में। अगर लोग कोहाट पहुंच सकते हैं तो अडियाला क्यों नहीं पहुंचते? नहीं, अगर कोहाट में नो डाउट एक बड़ा जलसा था, अच्छा नंबर था, लेकिन अडियाला नहीं पहुंचते। तो यहां जहां पे लीडरशिप पर तनकीद होती है, PTI का वर्कर करता है, वहीं पे PTI के वर्कर के लिए भी सवालिया निशान है कि वो मुल्क भर से कोहाट पहुंच जाते हैं, अडियाला नहीं पहुंचते। और PTI के रहनुमा भी कोहाट पहुंच जाते हैं, बसें भर भर के अपनी गाड़ियों के अंदर आगे पीछे फ्लैक्सें लगा के नहीं पहुंच पाते, तो वो अडियाला नहीं पहुंच पाते। और फिर देखें ना, एक क्या होता है, खान कॉल देगा तो निकलेंगे। मुझे ये बताएं, एक शख्स बीमार हो, उसकी अहलिया भी बीमार हो, अहलिया के हवाले से यह खबर भी आ जाए कि उनकी आंख का ऑपरेशन फैमिली की गैर मौजूदगी के अंदर खातून होने के बावजूद कर दिया गया है। खान की आंख को भी 3 प्रोसीजर हो चुके हैं, यह भी पता हो, फिर इस बात का इंतजार कि वो कहेगा तो ठीक है। भाई, एक शख्स बीमार है, आपने उनका इलाज करवाना है, वो आपके आगे हाथ जोड़ेगा कि खुदा के लिए मेरा इलाज करवा दो, अल्लाह के लिए मुझ पर एहसान करो, मेरा इलाज करवा दो? नहीं। चले, एक होता है मामला कि वो कॉल नहीं दे रहा, वो किसी सियासी मसलिहत के तहत नहीं दे रहा होगा, वो हमारा लीडर है, लेकिन एक है उस आंख का इशू, बीमारी लीडर की और लीडर की बीवी की। तो इस पर क्या हो गया? ठीक है, बाकी सियासी मसलियत डील करनी है, मुजामत करनी है, वो अलग सेपरेट मामला है, ये सेपरेट मामला है। तो इस पे किसी ने क्या कर लिया,
کہ کال دے دیں گے تو جان قربان کر دیں گے. تو جب کال دیتے ہیں یا خان کہتے ہیں تحریک عروج پہ ہونی چاہیے، پھر کون سی جان قربان ہوتی ہے؟ تو یہ سارے ڈائلاگ ہیں. بہرحال آج علیمہ خان کا رویہ ذرا تبدیل تھا. علیمہ خان نے پازیٹیو بات کی، انہوں نے کہا ہاں بڑا اچھا جلسہ ہوا ہے، کوہاٹ کا اپریشیٹ کرتی ہوں. ایک رپورٹر نے پوچھا کہ علیمہ بی بی لاہے عمل نہیں دیا گیا تو یہ ہے، تو انہوں نے کہا ایسے نہیں منہ اٹھا کے لائے عمل دے دیتے، لائے عمل دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو ہو جائے گا، لائے عمل بھی آ جائے گا اور مشکلات ہوتی ہیں. یعنی تھوڑا مختلف رویہ تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بنی گالا منتقل کرنے والی خبر ہے، اور پھر ایک رپورٹر نے آج خبر دی، اسٹیبلشمنٹ کا رپورٹر ہے، کہ اب دوسری ملاقات ہو سکتی ہے، کیونکہ خان نے ٹائم مانگا تھا کہ مجھے ٹائم دینا، میں سوچ کر بتاتا ہوں اس حوالے سے. تو اب دوبارہ ملاقات ہو سکتی ہے کہ کیا سوچا ہے آپ نے. اور پھر ظاہر ہے دیکھیں، یہ پی ٹی آئی جو چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے نا، یہ رویہ ایسے ہی نہیں ہے. یہ اور بات ہے، چکزئی صاحب روٹھے ہوئے ہیں، یہ تو بچوں والا کام ہے نا. علامہ صاحب کے حوالے سے خبر ہے کہ وہ روٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں رسوا کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ. ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ کوئی موبائل بھی نہیں استعمال کرتے چکزئی صاحب، ایک طرف سوشل میڈیا سے روٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات بھی ہے، تنقید تو ٹھیک ہے ہوتی ہے. چکزئی صاحب کی خاموشی، علیمہ صاحبہ کی آج کی مختلف رویہ، حالانکہ پچھلی دفعہ وہ کہہ رہی تھی کہ کہاں پہ ہیں یہ 70,000 عہدیدار، کیوں نہیں آتے، ایک ایک کا نام لیا تھا. اور اس کے بعد پھر سلمان اکبر راجہ صاحب کا بھی بڑا سخت رد عمل آیا تھا. انہوں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے عہدوں پر، مجھ پر تھوپا گیا ہے. ان کا بھی رویہ. سہیل افریدی صاحب علی امین گنڈا پور سے تو مختلف ہے. ان کے بارے میں تاثر تو یہی تھا نا کہ وہ خان کے لیے جان قربان کر سکتے ہیں، وہ کریں گے جو خان کہے گا. وہ بھی خاموش ہیں، اور جب صحافیوں سے ملتے بھی ہیں تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ یار میں کیا کروں، مجھے روکا ہوا ہے. تو بیک ڈور چیزیں ہو رہی ہیں. اب کامیاب ہوتی ہیں یا ناکام ہوتی ہیں یہ الگ ڈیبیٹ ہے، کہ بیک ڈور چیزیں تو ہو رہی ہیں. لیکن بیک ڈور جو بھی ہو رہا ہے، فرنٹ ڈور پہ سہیل افریدی صاحب وہی کر رہے ہیں جو گنڈا پور کر رہا تھا. اگین ویسے ان سے مختلف ہیں، لیکن خبر ہے سہیل افریدی کے ناراض ایم پی ایز کو منانے کے لیے انہوں نے اربوں روپے کے فنڈ جاری کیے ہیں. پارٹی کے تمام ایم پی ایز کو 10-10 کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے. ویسے تو ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے، یہ 10-10 کروڑ جاری کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب تو 1 ارب آئی ایم سے قرضہ لے کے جاری کر رہے ہیں. لیکن یہ وہی روایتی ٹپیکل طریقہ ہے نا کہ ایم پی ایز کو خوش کرو نا. ویسے یہ بھی بات ہے کہ ایم پی ایز سے بھی 10 کروڑ ویسے کوئی ایک حلقے کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ہوتی، چھوٹی رقم ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو لوگ بھی تنقید کرتے ہیں کہ نہ آپ خان کو رہا کروا پا رہے ہیں، نہ آپ کوئی کام کرتے ہیں، نہ کوئی آپ ترقیاتی کام کرتے ہیں. جیسے وہ جنید اکبر صاحب نے کہا تھا یہ جو آپ پر تنقید کرتے ہیں پھٹیچر، ان کے منہ میں پیسے ڈالیں. تو شاید وہ پیسے ڈالنے والا معاملہ ہے. بہرحال علیمہ خان کا آج ایک انگریزی زبان کے اندر لمبا چوڑا ٹویٹ ضرور آیا، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان اکتوبر کے مہینے سے آئسولیشن میں ہے، ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے. بار بار وہ بتا چکے ہیں کہ میری آنکھ ٹھیک نہیں ہو رہی، لیکن ان کا علاج جو ہے وہ نہیں کروایا جا رہا. بہرحال یہ چیزیں ہیں. پنڈی کے ڈی سی کی جانب سے، ڈپٹی کمشنر کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے. دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن راولپنڈی ہیز ریسٹورڈ دا کلوزڈ بس اسٹینڈ سروس آن پشاور روڈ. تو پشاور روڈ پر جو بس اسٹینڈ تھا وہ کھول دیا گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تو بند کر دیے گئے تھے، اب کیوں کھولا گیا ہے؟ شاید اب یقین ہونا شروع ہو گیا ہے پاکستانی حکام کو، میرے خیال سے اس خبر کی روشنی میں، کہ بھائی ایرانی نہیں آ رہے ہیں. ہم نے 5-6 دن سے پورا ملک بند کیا ہوا ہے، یعنی کیپٹل پنڈی شنڈی بند کیا ہوا ہے، دونوں کیپٹل، فوجی اسٹیبلشمنٹ کا کیپٹل راولپنڈی، سیاستدانوں کا کیپٹل اسلام آباد، تو دونوں بند ہیں. تو تنقید بھی ہو رہی ہے، سڑکیں کبھی دھوئی جاتی ہیں، کبھی کچھ کیا جاتا ہے، لیکن وہ نہیں آ رہے کیونکہ میرے پاس خبر ہے نیگوسیشنز ود یو ایس انیکسیپٹیبل ان دا کرنٹ سچویشن. ایرانی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں ہو سکتا. اور پھر ایک خبر چلی تھی کہ کوئی سیکنڈری قسم کا کوئی ایک جو ہے وہ وفد آیا ہے ایران کا اسلام آباد میں، تو اب اس کی بھی تردید آ گئی ہے. نو ایرانین ڈپلومیٹک ڈیلیگیشن بی اٹ پرائمری اور سیکنڈری ٹیم اور انٹل اور فالو اپ مشن ہیز ٹریول ٹو اسلام آباد پاکستان سو فار. ایران کا کوئی بھی وفد ابھی تک اسلام آباد نہیں پہنچا. پرائمری سیکنڈری کسی قسم کا ڈپلومیٹک اور انٹیلیجنس کسی قسم کا اسلام آباد نہیں پہنچا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ نہیں آ رہے. اگر وہ نہیں آ رہے تو اس وقت میرے خیال سے جو ٹائم باقی رہ گیا ہے وہ تو کوئی 20 گھنٹے کا ٹائم رہ گیا. تو کیا 20 گھنٹے بعد جنگ دوبارہ شروع ہوگی؟
ایرانیوں نے اپنی تیاریاں کرنا شروع کر دی ہیں، میزائلز کی موومنٹ شروع ہو گئی ہے، اور ایرانی یہ کہہ رہے کہ ہم نے ٹارگٹ جو ہے وہ لاک کر لیے، سیٹ کر لیے ہیں، ہمارے جو اہداف ہیں. تو چیزیں خطرناک ہیں. ہم نے پہلے سب کچھ بند کیا ہوا تھا. ہمارا میڈیا، خیر میڈیا ہمارا کیا، انٹرنیشنل میڈیا بھی یہی کر رہا تھا، ٹرمپ بھی یہی کر رہا تھا، ہو رہا ہے معاہدہ، ہو رہا ہے، ہونے جا رہا ہے، آج رات کو ہو جائے گا، جے ڈی وینس نکل رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں. تو چیزیں اس حوالے سے بھی خطرناک ہوں گی. بڑے معاملات خراب ہوں گے. معیشت کا مزید کباڑہ نکلے گا. جنگ شروع ہوئی، پیٹرول مزید مہنگا ہوگا. اور اس ساری صورتحال کے اندر اگر یہ سیاسی عدم استحکام نہ ٹھیک سنبھلا پاکستان کے اندر، تو پھر اور بھی چیزیں خراب ہوں گی. کیونکہ پاکستان کے اندر تو شہباز شریف صاحب کا تو یہی کام ہے نا، بڑا نفیس لباس پہن لیا، اور پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے نائیوں جیسا میڈیا، جیسے نائی نہیں ہوتے روٹی شوٹی والے، وہ میڈیا، روٹی کو رپورٹ کرنے والا، آئس کریموں کو رپورٹ کرنے والا، شہباز شریف کے لباس کو رپورٹ کرنے والا، کہ عالمی توجہ کا مرکز بن گئے. دنیا کے اندر لوگ اتنے اچھا لباس پہنتے ہیں. ہم تو، میں اپنی کیا بات کروں، ہم سادے لوگ ہیں، سفید پوش، اتنا اچھا لباس پہنتے اور کیری کرتے ہیں. شہباز شریف کے پاس سے بھی نہیں گزرا ہوا. سرخ رنگ کی پیٹرن والی جرابیں پہن لیں گے. وہ میاں صاحب جو ہے وہ نیچے سرخ شوز پہن لیں گے. کوئی بھی نہیں پہنتا. بینڈ والے نہ پہنتے ہوں. بہترین لباس، میاں صاحب کا بہترین لباس عالمی توجہ کا مرکز بن گیا. بہرحال ایک طرف یہ ہے عالمی توجہ، دوسری طرف پاکستان کے اندر اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو ایک بڑی تباہی آ سکتی ہے. ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.